آج انہوں نے ایف آئی اے نے 13 دن کا ریمانڈ مانگا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل سارا دن یہ خبر چلتی رہی کہ اسد عمر صاحب گرفتار ہو گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے کہ ان کو یہ کس نے خبر دی؟ یہ اسی طرح کی خبر تھی جس طرح پرسوں سارا دن چلتی رہی کہ عارف علوی صاحب نے آرمی ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2023 میں سائن کر دیے ہیں اور ان کی تصویر بھی چلاتے رہے۔ تو یہ مس انفارمیشن شاید اس لیے پھیلائی جاتی ہے تاکہ وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری کے اوپر جرأت عمل لانا ہے یا لوگوں نے گفتگو کرنی ہے وہ دب جائے اور نئی والی بات سامنے آ جائے۔ دوسری بات آپ کو ایک بات بتا دیں کہ سمپل فارم میں یہ بات ہے کہ جو کنٹینٹس آف ایف آئی آر ہیں وہی غلط ہیں جو پورے سوشل میڈیا پہ اور آپ کے ایف آئی آروں یہ چل رہے ہیں۔ بھائی سائفر کا تو گمشدگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سارا کا سارا جو کنٹینٹس آف ان کا ایف آئی آر ہے وہ ٹوٹل یہ ہے کہ جی سائفر جو کہ ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ تھا وہ گم ہو گیا۔ بھائی وہ تو سائفر ڈاکومنٹ ایک کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے، دیٹ از اویلیبل ان دی منسٹری آف فارن افیئرس۔ آج اس کو تسلیم کر لیا ہے ایف آئی اے نے کہ ہاں جی وہ تو نہیں ہے۔ اب آگے جو اس کے نوٹس یا بریفنگ ہوتی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی نے جو کہ کیبنٹ ہے، پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز، انہوں نے آلریڈی کہہ دیا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں۔ پھر یہ میٹر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے جایا گیا جو کہ ہائیسٹ باڈی ہے ریگارڈنگ دی سیکیورٹی ایشوز، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یو ایس ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا جائے اور وہ ہو گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے جنرل ریٹائرڈ طارق صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنایا جو انہوں نے معذرت کر لی۔ سبسیکوینٹلی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے، شہباز شریف کی زیر قیادت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوتا ہے۔ اس دوبارہ کے اجلاس کے اندر اسد مجید جو ایمبیسڈر ہے اس کو طلب کیا جاتا ہے سو دیٹ ٹو کورابریٹ دی کنٹینٹس آف دیٹ سائفر۔ وہ آتے ہیں، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک فارن اسٹیٹ نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری پہ اٹیک کیا۔ پھر اس کے منٹس بنتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ایک گفتگو کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کے اندر میں ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن یا انکوائری کمیٹی بناؤں گا جو کہ ایپیکس باڈی ہوگی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سائفر کنٹینٹس کے اندر یہ تھریٹننگ یعنی دھمکی آمیز گفتگو تھی۔ پھر ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے انٹرسیپٹ کی طرف سے۔ اب انٹرسیپٹ جب وہ کنٹینٹس کو ٹو سم ایکسٹینٹ ملتے جلتے کنٹینٹس کو چھاپتا ہے تو امریکی ترجمان سے سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، وہ امریکی ترجمان یہ کہتے ہیں کہ یہ دو ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی، اس میں اسٹیٹ انوالو نہیں تھی۔ تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ جس کی ذمہ داری ہے پرائم منسٹر اور جس کی ذمہ داری ہے کیبنٹ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، وہ جب کوئی فنکشن پرفارم کر رہے ہوں اسٹیٹ کا تو آرٹیکل 248 ان کو ایگزمپشن دیتا ہے کہ کوئی عدالت اور کوئی اتھارٹی ان کو نہیں پوچھ سکتی، اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کے فیصلوں کو جو کہ پرائم منسٹر اینڈ منسٹرز ہیں ان کے افیئرز کو ایف آئی اے کہتی ہے کہ نہیں یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو۔ بھائی کمپیٹنٹ اتھارٹی پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ ہے یا ایف آئی اے کے آفیشلز ہیں؟ یہ بدنیتی پہ مبنی مقدمہ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ 180 سے زائد مقدمات اگر بنا ہی دیے ہیں تو 182 بنا دیں، 184 بنا دیں، 190 بنا دیں، لیکن آپ ملک کی خود مختاری اور ملک کی سالمیت کے ساتھ نہ کھیلیں۔ اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوگا، ہمارے اداروں کو بھی ہوگا، کیونکہ ایکسٹرنل تھریٹ ہو یا انٹرنل تھریٹ ہو، یہ پرائم منسٹر اور منسٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو آگاہ بھی کریں، اس کے لیے تیاری بھی کریں۔ اور دیٹ واز دی ریزن کہ یہ میٹر 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں گیا اور ڈیمارش کا حکم ہوا، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہو کے رول ادا کرنا چاہیے۔ سر ایف آئی اے نے ساری باتوں کے بعد ایف آئی اے نے کیا گراؤنڈ کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی ایس ایچ اس وقت ڈی مارچ کے لیے کی تجویز تھی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ معاملہ کیا تھا، ان کو بھی بلایا جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے کلیئر ہو جائے،
क्योंकि इसके पीछे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पीछे जितनी भी कहानी है उसमें वो जो मीटिंग है उसका बहुत अहम रोल था। देखें FIA का ये काम ही नहीं है, इसके लिए मुदाखलत तो एडमिटेड है, DGI SPR ने कह दिया। जब मुदाखलत एडमिट होगी तो इसका मतलब है साइफर के कंटेंट्स उन्होंने मान लिए। अब आगे चलना ये है कि इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए हाईएस्ट लेवल का, जो साजिशी किरदारों को सामने लाएं कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था। आज की कार्रवाई में क्या हुआ? अभी आर्डर रिजर्व है। सर FIA ने किन ग्राउंड्स पर दोबारा रिमांड मांगा है, जबकि आप कह रहे हैं कि FIA के जुरिडिक्शन में नहीं आता, उनका काम ही कोई नहीं उनके पास ग्राउंड नहीं था, आए बादशाह के अलावा उनके पास कोई लॉफुल रीजनेबल जस्टिफिकेशन और कोई वजह नहीं थी। है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सर बीच में सर जाए प्लीज। सर बीच में सर जाए प्लीज। जो लीगल फ्रेटर्निटी है या जो सहाफ़ी अजलास है और सियासी जो पाकिस्तान के जो पोलिटिकल जो पार्टीज है सर बीच में सर जाए प्लीज।